السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتبی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برداک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ جب باغ جہاں کے مالک نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی، جب باغ جہاں کے مالک نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی، ایک پھول انہی سے چھانٹ لیا تھیں جتنی ڈالی پھولوں کی۔ اس گل کا محمد نام ہوا، اس گل کا محمد نام ہوا، روشن جس سے اسلام ہوا۔ اس گل نے کھل کر گلشن میں ایک شان نکالی پھولوں کی، اس گل نے کھل کر گلشن میں ایک شان نکالی پھولوں کی۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا۔ جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ قرآن عظیم کی 4 صفات کل بیان کی گئی تھیں، جس کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد آنے والی آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، قل اے حبیب تم فرما دو، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ فضل اور رحمت پر اللہ کی خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے ان تمام تر مال و دولت سے جس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اے لوگو، تمہارے پاس آیا تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت دینے والا، یعنی قرآن۔ اس کی دوسری صفت بیان کی گئی تھی، وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی تمام تر بیماریوں کے لیے وہ شفا ہے۔ تیسری بیان کی گئی تھی وہدن، اور ہدایت ہے۔ پھر کہا گیا تھا ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ پھر کہا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے حبیب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ ان کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟
اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ مفسرین کی تشریحات کے مطابق یا تو اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن ہے. یعنی اسلام اور قرآن ان دونوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. خوشی منانا جائز اور نیک طریقے پر. ہنسنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مذاق کے طور پہ ہنسنا ہوتا ہے. خوشی منانا دو طریقے پر ہوتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچائی پھر خوشی منائی، اور کسی کو آرام پہنچایا پھر خوشی منائی. دونوں الگ الگ ہیں. کسی پہ ظلم و ستم ڈھاکے پھر اس نے رقص کیا، یہ بھی خوشی ہے. اور یہ بھی ہے کہ کسی بے سہارے کو سہارا دے کر پھر اس نے خوشی منائی، یہ بھی خوشی ہے. دونوں میں فرق ہے. جو دوسری طریقے کی خوشی ہے، بے سہارے کو سہارا دے کر خوشی منانا، اللہ کی رحمت کے اوپر خوشی منانا، اس کی تعریف کی گئی ہے. اور اترا کر کے خوشی منانا، تکبر کے طور پر خوشی منانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے رقص کرنا، کسی پہ ظلم و ستم ڈھا کر کے پھر خوشی منانا، یہ نافرمانوں اور کافروں کی پہچان، ان کی شان بتائی گئی. تو صرف خوشی کو نہ دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ خوشی منا کس وجہ سے رہا ہے. دیکھو یہ خوشی کا ذکر یہاں پر آیا ہے. مسرت، شادمانی، فرحت مناؤ. فلیفرحوا امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے منائیے. اور اسی خوشی کے لیے قرآن منع بھی کرتا ہے، خوشی مت مناؤ. اب آپ کہیں گے کہ قرآن میں فلیفرحوا بھی آیا ہے کہ خوشی مناؤ، اور قرآن ہی کہتا ہے لا تفرح فإن اللہ لا يحب الفرحین. خوشی مت منایا، ہنسنا نہیں، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی ہنسنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو قرآن ہی کہتا ہے ہنسنا نہیں، اور قرآن ہی کہتا ہے فلیفرحوا، خوشی مناؤ. ایک جگہ بولتا ہے کہ ہنسنا نہیں، خوشی مت منانا، اور ادھر کہہ رہا ہے کہ خوشی مناؤ. تو کس کے لیے منع کر رہا ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہی جو دو قسمیں میں نے بیان کی. کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر خوشی منائی، قرآن اسے منع کرتا ہے. گناہ کا کام کر کے خوشی منائی، یا گناہ کے کام کرنے میں خوشی منائی، یا تکبر کے طور پر خوشی منائی، قرآن نے اس کو منع کیا. لا تفرح، اترانا نہیں، اترانے والوں کو رب پسند نہیں کرتا ہے. تکبر مت کرنا، تکبر کرنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا ہے. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ. تو خوشی منانا، اب کوئی پوچھے کہ خوشی منانا جائز ہے یا ناجائز، تو پوچھا جائے گا پہلے یہ بتاؤ کہ خوشی منا کس چیز پہ رہے ہو. مطلقاً جواب نہ دیا جائے گا. جیسے اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کل ہی کہ جو تعویذ کے بدلے میں ان کو بکریاں ملی تھی، پوچھا تھا کہ ان کو استعمال کیا جائے یا نہیں. اللہ کے رسول نے فوراً جواب نہیں دیا، پہلے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے پڑھ کے کیا پھونکا تھا. اچھا پڑھ کے پھونکا تھا علم شریف، بالکل کھا سکتے ہو، بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے. تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ خوشی منانے والا خوشی کس چیز پر منا رہا ہے. تو کہا خوشی مناؤ کس پہ؟ اللہ کے فضل پر. اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ اسلام. مسلمان ہوئے تم، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن تمہارے پاس موجود ہے. فلیفرحوا، خوشی مناؤ اس کے اوپر کہ اللہ نے اپنا کلام تم کو دیا ہے پڑھنے کے لیے. اور بہت سارے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ بے فضل اللہ و برحمتہ میں
بفضل اللہ سے مراد قرآن اور برحمتی ہی سے مراد اللہ کے رسول کی ذات۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو ڈبل احسانات عطا فرمائے، عظیم الشان اپنا فضل دیا۔ پروردگارہ فضل کیا ہے کہ قرآن، اللہ نے اپنی رحمت عطا فرمائی۔ رحمت کیا ہے؟ اپنا حبیب۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تم کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو قرآن نے اللہ کے حبیب کو رحمت کہا، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کی رحمت کے اوپر خوشیاں منایا کرو۔ اس لیے اہل سنت و جماعت جب مولود پاک کی محفل آتی ہے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے ان سے کہ خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں، تو کہیں گے خدا کی دی ہوئی کروڑوں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا حبیب ہے، تو جب وہ آ رہا ہے تو خوشی کیسے نہ منائیں۔ کہاں کہا گیا ہے کہ دیکھو سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اس کے اندر فرمایا گیا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے جب اللہ کی رحمت ملے تو اس پہ خوشی مناؤ۔ تو ہمیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت مل رہی ہے، سب سے بڑی رحمت اللہ کی مل رہی ہے، یعنی 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے ٹائم اللہ کے تمام تر احسانات میں سے سب سے بڑا احسان عظیم رب نے ہم کو عطا فرمایا۔ سارے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام رب تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا۔ تو جب اللہ کا انعام ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو اس پر خوشی منانی چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ طریقہ کار اب سے نہیں، شروع سے چلا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی تھی پروردگارہ انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے خوان اتار دے۔ اتارا گیا، اب انہوں نے جواب بھی دیا تھا اس کا، لِتَكُونَ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ، تاکہ جس دن تیرا خوان ہمارے اوپر اترے اس دن کو ہم عید منا لیں، وہ عید ہو جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی، پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ تو دیکھو خوان کا اترنا، جس پہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، وہ اتارا گیا کس دن؟ سنڈے کو، اتوار کے دن۔ تمام تر جتنے بھی عیسائی ہیں انہوں نے اس کو عید بنا لیا، اسی دن سے عید چلا آ رہا ہے، ابھی تک ہے اور مناتے رہیں گے، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول کیا اور اتوار کے دن اس کو اتارا، اسی وقت سے عید منائی گئی۔ تو ایک خوان کا اتارے جانے والا دن جب عید ہو سکتا ہے تو جس دن اللہ کا حبیب نازل ہوا ہو، اللہ کے حبیب تشریف لائے ہوں، وہ متولد ہوئے ہوں، ان کی ولادت مبارکہ ہوئی ہو، ان کی پیدائش مبارکہ ہوئی ہو، اس دن کو عید کیوں نہ منایا جائے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو مبارکباد دینا، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کہنا، خوشی کے طور پر اس کو پیش کرنا، جائز طریقے سے شریعت مطہرہ کی پاسداری کا خیال کرتے ہوئے بالکل صحیح ہے، کار ثواب ہے اور نیک عمل ہے، اور اس کی بہت ساری برکات بھی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، اس کی رحمت کے اوپر چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ تو خوشی منانے کا حکم اور خوشی منانے کی اجازت قرآن سے ملی کہ نہیں ملی؟ تو قرآن میں دونوں طرح کی، اسلام میں دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ قرآن رونے کے لیے بھی خوب کہتا ہے اور قرآن مسکرانے کے لیے بھی خوب کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیان کرنے والے محدثین ارشاد فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی رہتی ہے، اور کوئی چاہتا بھی ہے نا مسکرانا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ پاتی، ایک فطری چیز ہے۔ اور پھر کچھ بدن اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رنج و الم میں بھی اگر ہوں نا،
غم اندوہ کے اندر بھی ہوں، اگر ان کے اوپر پہاڑ توڑے گئے ہوں لیکن پھر بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس بندے کو کچھ رنج ہے، غم ہے، ہم و الم ہے. کسی کے چہرے ہی رب ایسا بناتا ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی گھومتی رہتی ہے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہے بھی ہنسنا مسکرانا تو پھر بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ مشکل سے آتی ہے، حالانکہ وہ چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے محسوس ہوتے تھے. اور ان کی مسکراہٹ سبحان اللہ الحمدللہ، ان کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لایا کرتے تھے. ہمیشہ ان کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہی رہتا تھا. وہ تو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے 14ویں رات کا چہرہ، ورنہ تو 14ویں رات کے چاند کو بھی چاندنی ہمارے نبی کے چہرے کے صدقے ہی سے ملی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مسکرایا کرتے تھے. اور فلیفرحوا کے اندر یہ کہا بھی گیا ہے کہ خوشی مناؤ. خوشی منانے کے لیے قرآن فرماتا ہے اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے، لیکن خوشیاں جائز طریقے سے منانی چاہیے. خوشی منانے کے اندر ناجائز طور طریقے شروع نہیں کرنے چاہیے. شادی کے موقع پر بھی خوشی منانی چاہیے. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بہت اچھا موقع ہے خوشی منانے کا، لیکن اس خوشی کو اگر جائز طریقے سے منایا جائے تو دنیا کا بھلا بھی ہے اور آخرت کا بھلا بھی ہے. ایسے موقع پہ عام طور سے کچھ ایسے طریقے بھی خوشی منانے کے شروع کر دیے جاتے ہیں یا کر دیے گئے ہیں جن کو شریعت مطہرہ مستحسن نظر سے نہیں دیکھتی ہے، یا تو حرام کی نظر سے دیکھتی ہے، اور یا ممنوعات کی نظر میں اس کو رکھا جاتا ہے. اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جائز طریقے سے خوشی منانا کار ثواب ہے. فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، اور کہا کہ یہ خوشی منانا ان کی سارے دھن دولت سے بہتر ہے، سارے دھن دولت سے بہتر ہے. تو میں نے آپ کے سامنے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ یا تو یہاں اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور رحمت سے قرآن، اور اللہ کے فضل سے قرآن اور رحمت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی تشریحات لیں بالکل صحیح ہے. ہم کو تو جو ملا ہے نبی کے صدقے ہی سے ملا ہے. قرآن ملا نبی کی برکت سے، نبی کے صدقے میں. اسلام ملا تو ان کی برکت سے. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. ہم کو تو سب کچھ نبی کے صدقے ہی سے ملا ہے. لیکن اللہ کے فضل جس کو حاصل ہو جائے اسے خوشی بنانی چاہیے. یہ خوشی ہے نا، اللہ کا انعام ہے. یہ ہزار کوششیں کوئی کرنے والا کرتا ہے لیکن پھر بھی خوشی ہاتھ نہیں ہوتی ہے. آج کے زمانے میں خوشیاں واقعی میں ختم ہو گئی ہیں. حالانکہ خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگ رات دن تگ و دو کرتے رہتے ہیں، مگر آج کا ماحول واقعی میں ایسا ہو گیا ہے، واقعی میں ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آدمی پیچھے رہے تو اسے اطمینان نہیں رہتا ہے کہ دوسرا مجھے یہ سمجھے گا کہ میں کم ترین ہوں. آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتا ہے، اسی سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. آگے نہ بڑھے تو پھر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل پیچھے رہنے والا انسان ہے. شادیاں کرنی مشکل ہو جاتی ہیں لوگوں کو، آگے بڑھنا ہی پڑے گا اس کو. لیکن جتنا آگے بڑھنے کی ہوس میں اتنی ہی خوشیاں لوگ اپنے طور سے اپنے ہی ہاتھ سے ختم کر رہے ہیں. اور یہ سب ماحول ہی ہو چکا ہے، ایسا ماحول ہی بن گیا ہے. پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس بہت کم کچھ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی دل کی طرف سے وہ خوش رہا کرتے تھے. چہرے پہ خوشیاں رہتی تھیں، آپس میں گھل ملتے تھے، گھلتے ملتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، اطمینان رہتا تھا کہ سامنے والا جو مجھ سے مل رہا ہے وہ دل سے مل رہا ہے. آج کے زمانے کی مسکراہٹیں بھی جعلی ہو گئی ہیں، دھوکے والی ہو گئی ہیں. جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے یقین سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے سامنے والے کی ہنسی واقع میں ہنسی ہی ہے یا مجھے دیکھ کے یہ ہنس رہا ہے. آج کے زمانے کا ماحول ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے، بھروسے ختم ہو چکے ہیں، ماحول ہی کچھ ایسا بنا دیا گیا. یہاں نہیں، ہر جگہ کا ایسا ہی ماحول ہے. ایسا نہیں کہ انگلینڈ میں ایسا ہے اور انڈیا میں بہت اچھا ہے، نہیں، یا پاکستان میں بہت اچھا ہے یا بنگلہ دیش میں بہت اچھا ہے، نہیں، پورے عالم کا ماحول ہی ایسا کچھ ہو گیا ہے. یہ قریب قیامت کی نشانیاں ہیں، قریب قیامت کی نشانیاں ہیں.
پہلے زمانے کے لوگ کچے پکے مکان میں رہتے تھے مگر خوش رہتے تھے. آج کے زمانے کے اندر عالی شان مکانات کے اندر رہتے ہیں پھر بھی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے. لیکن ہم نے خود بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے ہیں ہماری نظروں میں ایسے، ان کے چہرے کے اوپر خوشیاں لوٹ رہی ہیں، چہرے پہ نور ہے، حالانکہ ہلکی پھلکی ٹوپی اوڑھے ہوئے ہیں، بہت معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، لنگی پہنے ہوئے ہیں، پڑھاتے ہیں، کمرے کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھو تو غم زدہ آؤ تو دل خوش ہو جایا کرتا ہے، رنج لے کر کے آؤ تو رنج ختم ہو جاتا ہے. ایسے بزرگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پڑھاتے رہتے تھے قرآن حدیث، تھوڑا بہت سوتے تھے، زیادہ تر قال اللہ و قال رسول کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. ایک کمرے کے اندر 40 سال گزار دیے انہوں نے، نہ بہت اچھا مکان بنایا، نہ بہت اچھی گاڑیاں خریدی، کمرے کے اندر رہے، وہی روکھی سوکھی کھائی، جو ملا مدرسے کی طرف سے کھا لیا، نہ کہیں باہر آنا نہ جانا. لیکن جب باتیں ان کی سنا کرتے تھے تو لگتا تھا واقعی میں اگر کوئی مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جائے ان کی باتیں سن کر کے. ایسی خوشیاں ان کی گفتگو میں ملا کرتی تھی کیونکہ وہ اخلاص والے ہوا کرتے تھے. کیوں؟ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب کہہ دو جہاں اللہ کا فضل ہوگا. کون اللہ کا فضل؟ یعنی قرآن ہوگا. وبرحمتہ، اللہ کی رحمت. کون؟ جہاں اللہ کے حبیب کی یاد ہوگی. جہاں یہ دو چیزیں ہوں گی نا، جس دل میں بھی قرآن ہوگا، جس دل میں بھی حبیب کی یاد ہوگی، وہ ہر حال میں خوش رہے گا. یہ کس کا جواب آیا؟ یہی اس سوال کا جواب قرآن نے بیان فرما دیا. آپ دیکھیں جس کو بہت اچھا قرآن پاک حفظ یاد ہوتا ہے اور اس کے احکامات کے اوپر وہ عمل بھی کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پہ خود ہی مسکراہٹ لے کر کے آتا ہے، دل کی طرف سے خوش ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میرے پاس دولت ہے، وہ ایسی دولت وہ خود اندر سے محسوس کرتا ہے جس کے لیے وہ خود نہیں بتا سکتا کہ میں کس چیز کو محسوس کرتا ہوں. تو اللہ کا دیا ہوا جو علم ہوتا ہے نا، علم نافع، یہ جس کسی کے پاس ہوتا ہے، دل کے اندر اس کی طہارت اور اس کی نفاست موجود ہوتی ہے نا، اس کا نور اس کے چہرے پہ خود بخود ہی ظاہر ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. وہ خود بھی نہیں سمجھتا ہے لیکن دوسرے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہاں رب تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے دل میں کوئی چیز ہے جو ودیت رکھی گئی ہے، جس کا نور اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے. اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین جو راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ بندہ رات کو اتنی دیر تک روتا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اس کا چہرہ بتا دیا کرتا تھا کہ یہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ چکا ہے. اس نے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ایک الگ نور ہوا کرتا ہے، ایک الگ سکون ہوا کرتا ہے جو بندے کو دل کے اعتبار سے مطمئن رکھا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن عظیم کی آیت کریمہ سے. رب تبارک و تعالیٰ جسے قرآن کی خدمت عطا فرماتا ہے، قرآن کے اسرار اور معانی جس کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، اللہ کے حبیب کی رحمتیں اور اللہ کے حبیب کی سچی محبتیں جس دل کے اندر آ جاتی ہیں، قرآن مجید کے فرمائے ہوئے کے مطابق اسے خود ہی دلی طور پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. اب رنج، غم، ہم و الم ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے. کیسے بزرگ، کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کی کتابوں کے اندر واقعات ملتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھ گئے، پھر بھی آج کا پورا ایک گروہ بیٹھ کر کے سال ہا سال 50 سال بھی لگائے نا تو بھی ایسی کتاب نہیں لکھ کے جائے گا جتنا وہ اکیلی شخصیت لکھ کر کے چلی گئی. امام بخاری نے ایسی کتاب لکھ دی، آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں، قرآن کے بعد اس کا مرتبہ قیامت تک اسی طرح سے وہ چمکتی دمکتی رہے گی. اکیلے شخص نے وہ کام کر کے دکھا دیا جو ہزاروں مل کر کے بھی نہیں کر پاتے. وہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مکانات نہیں تھے، مکان تک نہیں تھا رہنے کے لیے صحیح طرح سے، پریشان حال تھے، روٹی بھی صحیح طریقے سے کھانے کو نہیں ملا کرتی تھی، توجہ ہی نہیں دی اس طرف، کمانے کی طرف، دھمانے کی طرف، لیکن دل کی طرف سے مطمئن رہا کرتے تھے، لگتے تھے علم کے بادشاہ ہیں، علم کے بادشاہ ہیں.
آج کے زمانے میں وہ چیزیں نہیں رہی ہیں، لیکن جس کو قرآن کا سچا فیض ملتا ہے، جس کے دل میں رسول کی سچی یاد ہوا کرتی ہے، وہ قرآن کی اس آیت کریمہ کے تحت دل کے اعتبار سے بالکل مطمئن رہا کرتا ہے۔ دل کا اطمینان بڑی عظیم شے ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ خدا کرے ہم میں سے ہر ایک کو ملے، ہمارے گھر والوں کو ملے اور اہل خاندان کو ملے۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، چاہیے کہ خوشی منائیں، خوشی سے رہیں، یہ بہتر ہے ان تمام تر چیزوں سے جو اکٹھی کرتے ہیں۔ مما یجمعون، جو بھی اکٹھی کی انہوں نے، مال دولت ثروت جو بھی، سب کے لیے کہا ہے۔ فلیفرحوا، یہ جو خوشی ہے نا، مسرت، یہ مسرت اکٹھا کیے ہوئے مال سے نہیں ملے گی، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اور جب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے تمہارے دل کو خوشی مل گئی تو سمجھ لو یہ تمہارے سارے دھن دولت سے بہتر ہے، سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب یہ ایک دم سے چینج ہوا، جو انداز ہوا نا بیان کرنے کا، ابھی تک قرآن کا ذکر چل رہا ہے، اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے بعد انداز تھوڑا سا تبدیل کیا گیا۔ رات کو پہچانا جاتا ہے دن کے ذریعے اور دن کو پہچانا جاتا ہے رات کے ذریعے، جاہل کے ذریعے عالم کو پہچانا جاتا ہے اور عالم کے ذریعے جاہل کو پہچانا جاتا ہے، مالدار کے ذریعے جو بیچارہ غریب ہو اس کو پہچانا جاتا ہے اور غریب کے ذریعے مالدار کو پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر مالدار ہوتے نا تو کوئی نہ پہچانتا مالدار کسے کہتے ہیں، اگر ہمیشہ رات ہی رات ہوتی نا تو کوئی نہ پہچانتا دن کسے کہتے ہیں، دن آیا تو اس نے رات کی پہچان کرائی۔ اگر سارے باغوں کے اندر میٹھے ہی میٹھے آم ہوتے نا تو کوئی قدر نہ ہوتی، نہیں رب نے کھٹے بھی رکھے ہیں کہ کھٹا کھا کے جب میٹھا کھاؤ گے نا تو میٹھے کی قدر معلوم ہوگی تم کو۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، کھٹے بھی ہیں میٹھے بھی ہیں، اس لیے دکاندار کپڑا جب رکھتے ہیں نا تو وہ خراب بھی رکھتے ہیں اچھا بھی رکھتے ہیں، صرف اچھا ہی اچھا اگر رکھے نا تو آنے والوں کو قدر محسوس نہیں ہوگی، نہیں خراب بھی رکھو، خراب کو دیکھ کر کے اچھے کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ اچھا ہے۔ یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ذکر کیا گیا تھا قرآن کا، قرآن کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہ اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، اللہ کی رحمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اور اس کے بعد پھر گویا کہ سورج کا ذکر کیا گیا اور ساتھ میں چمگادڑ کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ چمگادڑ رات کو نکلتی ہے، وہ رات کو، مجھے ذہن میں اس کا انگلش نام تھا، باٹ، ہاں BAT باٹ، صحیح، جو رات کو نکلتی دن کے اندر نہیں، اس کو سورج بہت برا لگتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتی رہتی ہے سورج کو، کیوں نکل کر کے آ گیا، کیوں نکل کر کے آئے گا، یا جب تک یہ رہے گا اس وقت تک میں آنکھ نہیں کھول سکتی۔ تو بھائی سورج تو نکلے گا، ہزار چمگادڑ بھی چاہیں سورج نہ نکلے وہ تو نکلے گا ہی پھر بھی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چمگادڑ کی برائی کہنے سے یا چمگادڑ کی گالیاں بکنے سے یا چمگادڑوں کے بددعا دینے سے سورج کا کچھ خراب ہو گیا، نہیں، اس کو تو نکلنا ہی ہے، اس کا نور اپنا بکھیرنا ہی ہے، ساری دنیا کو فائدہ پہنچانا ہی ہے۔ تیری آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو آنکھیں بند رکھ، سورج کو تو نکلنا ہی ہے۔ تو یہاں سورج کے ذکر کے بعد چمگادڑ کا ذکر آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بارش جہاں پر نہیں ہو رہی ہے، خدا کرے بارش ہو جائے اور مسلمان فائدہ حاصل کریں۔ کچھ لوگ کافی پریشان ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پھر دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان تمام تر لوگوں کو ہو گئی ہے، اور جہاں پر نہیں ہوئی ہے وہاں پر بھی ہو جائے۔ بارش ہوتی ہے، لہرا اٹھتے ہیں کھیت، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں باغات، لیکن کچھ چٹیل میدانوں کو بھی دیکھا ہوگا نا جو اس طرح سے بنے رہتے ہیں، ان پہ جا کر کے دیکھو تو ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، اس میں نہ گھاس نکل کے آتی ہے نہ پانی کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے پوچھے کہ اتنی تیز بارش ہوئی اور تیرے اوپر تو پانی کا کوئی اثر ہے ہی نہیں، نہ تیرے اوپر گھاس نکل کر کے آئی ہے، جبکہ باغات ہرے بھرے ہو گئے، کھیتیاں لہرانے لگی، تیرے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہی ہے کہ اس نے اپنے چہرے کو اوپر کر لیا نا، پانی برسا مگر اس پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا، ویسی کی ویسی ہی وہ رہی۔ تو اب سورج کے نکلنے کے بعد چمگادڑ کا بھی تذکرہ ہے، بارش ہو جانے کے بعد وہی شوخ زمین کا بھی تذکرہ ہے کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے قرآن کی شکل میں اپنا فضل بھیجا، اپنی رحمت بھیجی ہے۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق،
اے حبیب تم فرما دو، بھلا بتاؤ تو جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے ان میں سے کچھ اپنی طرف سے کچھ کو حلال بنا لیا، کچھ کو حرام بنا دیا، کچھ کو حلال کر لیا۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کو حرام حلال نہیں کہا ہے، تم نے اپنی مرضی سے کر لیا۔ قل اللہ اذن لکم، اے حبیب تم ان سے فرما دو کیا اللہ نے حکم دیا تھا تم کو اس کا، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پہ تم خود اپنی طرف سے گڑھتے رہتے ہو کہ اللہ نے اسے حرام کیا، اسے حرام کیا، اسے حلال کیا ہے۔ ایسے زمانے میں کرتے تھے اور آج کے زمانے میں بھی کرتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام نہیں کیا ہے وہ خود ہی حرام کر دیتے ہیں، خود ہی۔ اور کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کے حرام ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ شراب حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ تو بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے۔ اسی مثال کے طور پر سبزی کھانا بالکل حلال ہے، گیہوں کھانا بالکل حلال ہے، اگر کوئی ایسی چیز حرام اس میں نہ ملی ہو تو۔ جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا حرام، جن چیزوں کو حلال کر دیا گیا خاص طریقے سے نام لے کر کے، لیکن حلال کی گنتی نہیں شمار کی گئی، حرام کی گنتی بیان کی گئی ہے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے احادیث نبویہ کے اندر حرام چیزوں کی لسٹ بیان کر دی ہے، حلال چیزوں کی نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا یہاں پر حلال ہے کہ حرام ہے، ہم کہیں گے حلال ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر؟ ہم کہیں گے آپ یہ بتائیے حرام کہاں لکھا ہے۔ اگر آپ یہ دکھا دیں حرام ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ شریعت مطہرہ حرام کی لسٹ بنانے آئی ہے، حلال کی نہیں۔ جن کو حرام نہیں کہا ہے وہ مشتبہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے ہیں، حلال چیزوں میں سے ہیں۔ جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ پائی جائے تو جتنی بھی چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں آج کے زمانے میں پھل فروٹ کے اندر ایسی پیدا ہوئی ہیں، یہ اسٹرابیریز وغیرہ، آپ کوئی پوچھے کہ اس زمانے میں تو یہ نہیں تھی، اس کو کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ بالکل حلال ہے، بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ کہ اس کا ذکر تو نہیں آیا قرآن مجید میں حدیث کے اندر، کہ اس کو منع بھی تو نہیں کیا گیا، پھل ہے بالکل کھا سکتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو منع نہیں کیا گیا ہے ان کو کھا سکتے ہیں، ان کا استعمال بالکل درست ہے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ ہیں جن کو حرام نہیں کیا گیا ہے، لوگ اپنے دل سے حرام کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، جو مشرکین تھے نا کچھ، تو انہوں نے کچھ چیزوں کو، کچھ جانوروں کو پہلے ہی سے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ سائمہ ہے، وسیلہ ہے، بحیرہ ہے۔ یہ جو وسیلہ ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، پہلے بھی میں نے تذکرہ کر دیا تھا اور پھر دوبارہ بھی اطمینان سے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں۔ وسیلہ، یہ سواد سے وسیلہ ہے، سواد سے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ وہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، اس میں وسیلہ آتا ہے، آت سیدنا محمد الوسیلۃ، آتا ہے نا وسیلۃ۔ کچھ لوگ غلطی سے یا اچھا کرنے کی چکر میں اس کو وسیلہ سواد سے پڑھ دیتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے پڑھیں، تو وسیلہ بہت میننگ خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں خاص طور سے اس کا خیال رکھا جائے، کبھی کبھی میننگ بالکل خراب سے خراب تر ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، پھر مزید تذکرہ کرتے ہیں کہ وسیلہ وہ سین سے وسیلہ ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں وسیلہ نصیب فرما۔ وسیلہ ایک عہدہ ہے جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ وہاں سواد سے وسیلہ کہنا بہت غلط میننگ ہے، کیونکہ وسیلہ سواد سے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے، وہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کے پیٹ سے کئی دفعہ بچے پیدا ہوئے ہوں مگر مادہ، یعنی اونٹنیاں ہی پیدا ہوئی ہوں، اور اونٹ پیدا نہ ہوا ہو، نر پیدا نہ ہوا ہو، مادہ پیدا نہ ہوئی ہو۔ تو وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ جس اونٹنی کے پیٹ سے یکے بعد دیگرے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، اتنی دفعہ اگر اونٹنیاں پیدا ہو گئیں تو پھر اس کو کہتے تھے اب یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ بتوں کے نام کی ہے۔ تو بتوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اب اس کا دودھ پینا حرام،
کہتے تھے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھنا حرام. کیوں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے ایسا؟ نہیں، ہم نے اپنی طرف سے کر دیا ہے. ایسی ہی بحیرہ اور سائمہ ہوا کرتا تھا، بحیرہ نر ہوا کرتا تھا. آج کے زمانے میں بھی آپ نے کبھی انڈیا میں گئے ہوگے تو دیکھا ہوگا بجھار کو چھوڑ دیتے ہیں نا، بجھاروں کو، اور کچھ گائے بھی چھوٹی ہوئی آپ کو ملتی ہیں اس طرح کی، جس کا استعمال کرنا ان کے نزدیک درست نہیں ہوتا. اس کا دودھ نہیں پیا جاتا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، اس کو مارتے نہیں ہیں. یہ اس زمانے سے چلا، اس کو مارتے بھی نہیں تھے وہ لوگ. ذبح کر کے کھانا بھی درست نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے، کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی تم دوسرے گوشت تو کھاتے ہو، اس کو ذبح نہیں کرتے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے حرام ہے صاحب، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم نے اس کو اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے. تو وہ اس کے معبودوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، اس کو استعمال کرنا غلط سمجھتا تھا اور حرام کر دیا کرتا تھا اپنے لیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حبیب ان سے فرما دو، ارائیتم ما انزل اللہ لکم، بھلا بتاؤ تو جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے میں رزق، اللہ کا دیا ہوا رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے اپنی طرف سے اس کو حرام اور حلال قرار دے دیا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اللہ قل اللہ، اے حبیب فرما دو کیا اللہ نے اذن لکم، تم کو اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ کے اوپر تم خود ہی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لگا دیتے ہو، خود ہی کر لیتے ہو. اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے، حلال کیا ہے، تم نے اپنی طرف سے اس کو حرام کر دیا. ایسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، جن چیزوں کے لیے بالکل کھلی ہوئی چیز ہے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے حلال ہے، لوگ کہتے ہیں حرام ہو گئی. اور آپ کی کمیونٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جو شیرینی تم نے 10 پاؤنڈ آپ نے بہت محنت سے کمائے، اور 10 پاؤنڈ کما کر کے اس کو بہت اچھا آپ نے گاجر کا حلوہ لیا، اور گاجر کا حلوہ لے کر کے آپ نے اس پہ فاتحہ کی، اور فاتحہ دے کر کے خواجہ غریب نواز کے دربار کے آس پاس بیٹھنے والوں کو جو فقیر ہیں ان کو آپ نے بانٹ دیا. ایک کو بھی دیا کہ بھائی تو بھی لے لے، نہیں، حرام، حرام، سخت حرام. کیوں بھائی؟ اس پہ غیر اللہ کا نام ہو گیا، غیر اللہ کا نام آ گیا اس کے اوپر، یہ حرام. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے حبیب تم فرما دو بھلا بتاؤ تو جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے اپنے دل سے اس کو حرام و حلال بنا لیا. گاجر کا حلوہ 10 منٹ تک بالکل حلال تھا، بالکل درست تھا، اس پہ آپ نے علم شریف پڑھی ہے، آپ نے درود شریف پڑھا ہے، تم نے ایصال ثواب کیا ہے. اب وہ حرام ہو گیا، کیسے؟ اپنی طرف سے. قرآن فرماتا ہے فجعلتم منہ، اپنی طرف سے تم نے اس کو حرام و حلال قرار دے دیا. قل، ان سے پوچھنا اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا اپنی طرف سے اللہ پہ گھڑتے رہتے ہو کہ یہ حرام ہو گیا. بعض لوگوں کو آپ لوگ بلا لیتے ہیں، ہم نے دیکھا کبھی کبھی یہ سوچ کر کے کچھ نہیں بولا جاتا ہے کہ گھر والے کو منع کرے گا، لیکن گھر والے کو سوچنا چاہیے کہ اپنے باپ کے ایصال ثواب میں ایسے لوگوں کو کیوں بلایا جائے کہ وہ ہاتھ بھی نہ اٹھائے. ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس آدمی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی روح کو اس کا ایصال ثواب پہنچے. سامنے ایسا آدمی بیٹھا ہوا جو یوں ہاتھ رکھے ہوئے نیچے کو، ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا ہے. اب یہ گھر والے کو سوچنا چاہیے کہ جو تیرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھائے، وہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں اس کو بلایا جائے، لیکن بلا لیا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے جائز، نہ معلوم کس نے اس کو بتا دیا کہ ہاتھ اٹھانا درست نہیں ہے. ارے بھائی قرآن فرماتا ہے، حدیث فرماتا ہے، حدیث فرماتی ہے، اس کو کیوں تم نے کہہ دیا کہ یہ درست نہیں ہے؟ کس طرح سے آپ نے سمجھ لیا؟ یہ بات تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ حرام ہے. ایسے ہی تم لوگ کرتے ہو کہ یہ حرام ہے. جس چیز پہ علم شریف، آپ بتائیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے نا، بسم اللہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، قرآن ہے کہ نہیں، تو کیا وہ کھانا حرام ہو گیا جس پہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے؟ وہ تو حکم دیا جا رہا ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. تو جیسے بسم اللہ اللہ کا کلام ہے، ایسی الحمدللہ رب العالمین اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ درود شریف پڑھو یا قل هو اللہ شریف پڑھو، یہ سب نیک اعمال ہیں کہ نہیں؟ نیک اعمال کرنے کے بعد آپ نے ایصال ثواب کیا، کسی کے نام کیا، تو اس میں حرام چیز کون سی آ گئی؟ کس چیز نے اس کو حرام کر دیا؟ کس چیز نے؟
یا تو پھر اللہ کا حکم سنایا جائے یا رسول کا حکم سنایا جائے. ہاں جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام رہے گا. نیت سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک ہو سکنے والے سوال کا جواب دے دوں اپنی طرف سے, جو سوال کوئی کرے نہیں, میں خود کر کے خود ہی جواب دے دیتا ہوں. آپ کہیں بھائی نیت کا فرق پڑتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کیسے نہیں پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں خود ہی اس کا سوال قائم کر کے جواب دیے دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے پاس 100 پاؤنڈ رکھے ہوئے ہیں, ابھی رکھے ہوئے ہیں, ہم نے الگ نہیں کیا ہے. ہم نے اس کے بعد کہا کہ یہ 50 پاؤنڈ للہ ہیں اور یہ 50 پاؤنڈ زکوٰۃ ہیں. ہم نے کہا بھی جو 50 پاؤنڈ زکوٰۃ ہیں یہ کسی سید صاحب کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کہا نہیں. کہا یہ جو 50 پاؤنڈ للہ ہیں یہ سید صاحب کو دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں. کہا نہیں, جو اسٹامپ اس پہ لگا ہے وہی اسٹامپ اس پہ لگا ہے, جو وزن اس کا ہے وہی وزن تو اس کا ہے, جتنی پرائز اس کے ہیں اتنی پرائز تو اتنے ہیں اس کے ہیں. ابھی تو یہ کچھ دیر پہلے بالکل درست تھے, بالکل صحیح تھے, اب آپ کہتے ہیں یہ دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے. تو یہ نیت کا فرق تو ہو گیا, نیت کرنے سے تو ہو جاتا ہے. ہم نے کہا ہاں بالکل درست ہے, بالکل صحیح ہے, مگر یہ حرام کیا ہوا شریعت کا ہے, رسول نے کہا ہے, قرآن نے کہا ہے. قرآن نے بتایا ہے نا, حدیث نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ کا استعمال وہی کیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. زکوٰۃ کسی مالدار کو نہیں دی جا سکتی, زکوٰۃ بنی ہاشم کو نہیں دی جا سکتی. ہاں للہ آپ دے سکتے ہیں اس کو. تو یہ کس نے کہا, تم نے, میں نے نہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا, رسول نے کہا ہے. تو جو رسول کہیں اس سے حرام ہوتا ہے, جو رسول کہیں اس سے ناجائز ہو جاتا ہے. لیکن تم نے جو یہ کہا ہے کہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد اب اس کا کھانا جائز نہیں رہا, ہمیں دکھاؤ کہاں رسول نے کہا ہے. اور رسول نے نہیں کہا ہے تو ہم یہی تم سے پوچھیں گے, اللہ نے نہیں کہا تو ہم یہی تم سے پوچھیں گے, اللہ اذن لکم, کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون, یا اللہ پہ اپنی طرف سے من گھڑت کرتے ہو؟ واقعی میں من گھڑت ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. ارے فاتحہ خوانی بالکل اس کے اوپر اس کو کھا کر کے کھانا تبرک ہے, تبرک. آپ کہیں گے اپنی طرف سے. دلائل تو کتابوں میں بہت سارے لکھے ہوئے ہیں, مگر وقت صرف 4-5 ہی منٹ کا ہے. ایک ہی حوالہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو یہ کتاب ہے, کتاب ایسی کتاب کہ جس کو سب ہی تقریباً مانتے ہیں, تحتاوی شریف مشہور کتاب فقہ حنفی کی, شامی. اس کے اندر ذکر فرمایا گیا ان قالا, یہ معتبر حوالہ اور بدقیمتی ہے, ذہن میں رکھنے والا. ان قالا یا اللہ انی نظرت لکا ان شفیت مریضی, آپ لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اگر یہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں خواجہ غریب نواز کے دربار پہ جا کر کے وہاں کے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں اجمیر شریف جاؤں گا یا میں بغداد شریف جاؤں گا, رب تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور جو بھی خون خرابہ ہو رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ ایسے نازک ماحول میں مسلمانوں کی وہاں امداد و تعاون پردہ غیب سے ان کی مدد فرمائے. کہا ہے کہ میں غوث اعظم کے مزار پہ جا کر کے وہاں پر جو فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر کھانا بنواؤں گا, دیگ بنواؤں گا, فاتحہ کراؤں گا. ہم لوگ کرتے ہیں. دیکھو یہ کیا فرماتے ہیں, حضرت امام طحاوی بڑے قابل امام ہیں, اور یہ اب کے نہیں پرانے زمانے کے ہیں. وہ اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان قال, اگر کوئی یہ کہے یا اللہ, اے اللہ انی نظرت لکا, میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے. نظر اسی کے لیے مانی جاتی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان شفیت مریضی, اگر یہ میرا بیمار کوئی بھی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, اگر یہ میرا مریض شفا پا جائے, او ردت شفیت مریضی, میرے مریض کو تو شفا دیتے, او ردت غائبی, یا میرا جو بیٹا بیٹی گھر سے چلا گیا ہے وہ واپس آ جائے, او قضیت حاجتی, یا میری ضرورت کو تو اے میرے اللہ پورا کر دے, تو پھر میری نظر یہ ہے ان اطعم الفقراء الذین بباب السیدہ نفیسہ, تو اے میرے اللہ میں ان فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا جو حضرت سیدہ نفیسہ کے دربار پہ رہا کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ سیدہ نفیسہ بہت بڑی بزرگاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. ان کے دربار پہ بہت فقیر بیٹھا رہا کرتے تھے اور بہت فیضیاب درگاہ ہے ان کی. تو اس نے یہ منت مانی کہ اگر میرا مریض صحیح ہو جائے تو میں حضرت سیدہ نفیسہ کے مزار کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا.
یا یہ کہا ام الفقراء الذین بباب الامام الشافعی، یا یہ کہا کہ امام شافعی کے مزار پاک کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو میں کھانا کھلاؤں گا. امام شافعی کے، کیونکہ یہ تو بہت پرانے بزرگ ہیں، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کے، خواجہ غریب نواز اور بات کے، اور یہ امام شافعی تو بہت پرانے، 150 سال، 150 میں تو ان کی پیدائش ہوئی ہے، 150 کے اندر. تو میں امام شافعی کے دروازے پر بیٹھنے والے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا. یا اس طرح کی کوئی منت مانے. اب یہ سوال ہوا، یہ سوال کہ اگر کسی نے ایسی منت مانی اور وہ جا کر کے کھلائے تو اس نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ اور ایسی منت ماننا صحیح ہے یا نہیں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا امام حضرت امام طحطاوی اور حضرت امام شامی یہ ارشاد فرماتے ہیں فیجوز بہذا الاعتبار، کہتے ہیں ایسا کرنا اس اعتبار سے بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب فتاوی عزیزیہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، فارسی کے اندر اگر فاتحہ بنام بزرگ دادا شد پس اغنیارا ہم خوردن ازاں جائز است. فرماتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ، کتنا بڑا بزرگ، سب مانتے ہیں حضرت علامہ امام عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کو، کہتے ہیں اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ کرائی تو جس پہ فاتحہ ہوئی ہے وہ تبرک ہو گیا، اسے غریب بھی کھا سکتے ہیں، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، سب کھائیں. دیکھو اتنے بڑے امام فرماتے ہیں یہ صرف یہی نہیں کہ جائز ہے بلکہ تبرک ہے، تبرک کھانا چاہیے، اس کو کھانا اچھی نیت سے چاہیے. اب اگر کوئی یہ کہے بالکل درست نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، تو اس سے یہی پوچھا جائے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پہ تم اپنی طرف سے یوں ہی من گھڑت بات لگاتے رہتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اور لوگوں کا گمان کرنا، لوگوں کا گمان کہ جو اللہ پر افطرا کرتے ہیں، جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، وہ دیکھ لیں گے قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں کے اوپر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن بہت سارے لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور احکام شرع کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.